السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم اے کڈز مستی یوٹیوب چینل رمضان اسپیشل۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ اعتکاف، اور انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے بات بھی ہوگی اور بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائے گی، کچھ سیکھیں گے کچھ سکھائیں گے اور اس پروگرام کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ بچے آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آج بہت زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے بچوں کا ایک فوکس لے لیں، ایک کلوز اپ لے لیں، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج دیکھ رہے ہیں بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، تو بچوں سے بھی سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں سب؟ مزے روزے گزر رہے ہیں صحیح؟ ارے ماشاءاللہ بھائی، بچے ماشاءاللہ خوش ہیں، اور آج تعداد بھی زیادہ ہے، اور آج ہمارے پاس ایک نیو انٹری بچہ بھی ہے، تو ان سے نام پوچھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے؟ عبد الصمد۔ چلیے ماشاءاللہ عبد الصمد بھائی آئے آج ہمارے پاس، اور ہم عبد الصمد بھائی کو کہیں گے کہ آج قرآن کی تلاوت بھی یہی کریں اور پروگرام کا آغاز بھی انہی سے کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو ہم ان سے آج گزارش کریں گے کہ بھائی آج تلاوت قرآن پاک یہی کریں اور پروگرام کا آغاز باقاعدگی سے ان کی تلاوت کے ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، دیکھا بچے محنت بھی کر رہے ہیں اور سیکھ کے بھی آتے ہیں، اور بہت ہی اچھی انہوں نے آیتیں بھی سنائی جس کی بہت فضیلتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک اور بچہ بھی ہمارا، یہ بھی اذان جو ہے یہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور یہ بھی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں کو جلد قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج بڑی رات بھی ہے اور رمضان کی آخری تاخراتیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان کو کہیں گے کہ نوری محفل آج ہمیں سنائیں، تو نوری محفل سنتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب مل کے پڑھیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے قدموں میں گر مانگ لو، پیارے آقا کے قدموں میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، تنگ دی ہے اسے کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیسی لگی بھائی آپ لوگ، سب کو مزہ آیا؟ ماشاءاللہ یہ
بڑی رات کے حوالے سے ہی ہے, اور اس میں جتنے بھی اشعار اور سب کچھ ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی آج بڑی رات ہے اور آج کی رات بہت مقدر رات ہے. اس رات میں مانگنا چاہیے اور مانگنا انشاءاللہ اس میں قبول بھی ہوتا ہے. تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بچوں کی کچھ اسٹوریاں ہیں, تو چلیں سب سے پہلے ایک اسٹوری آئی ہے, اس اسٹوری کو دیکھتے ہیں, پھر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اعتکاف کا مطلب ہے رکنا یا وقف کرنا. کے آخری 10 دنوں میں مسجدوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ثواب ملتا ہے. ایسا عمل ہے جس میں بندہ دنیا کی مشغولات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے رمضان کے آخری عرصے میں اعتکاف کیا, اس نے دو عمرے اور 2 حج کر لیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, یہ آپ نے دیکھا بچوں نے اسٹوری خود میک کی ہے اور خود محنت کرتے ہیں, اور اس ٹاپک کے حوالے سے یہاں پہ بتاتے ہیں ہمیں. تو کچھ نیا طریقہ ہے یہ بچوں کو سکھانے کا, سمجھانے کا, تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. باقی آپ خود بتائیں کیسا لگ رہا ہے پروگرام اور کیسا جا رہا ہے ہمارا بچوں کو سکھانے کا طریقہ. اس کو پروگرام کو اسی طرح آگے لے کے چلتے ہیں. ٹائم شارٹ ہے, کچھ چاکلیٹس آ گئے ہیں بھائی, اور بچوں سے انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے, کچھ باتیں بھی ہوں گی, کچھ سیکھیں گے, کچھ سکھائیں گے. تو آج صاحب کو دعوت دیں گے, آج صاحب آئیں اور بچوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں اور اس پروگرام کو باقاعدہ آگے کی طرف لے کے چلیں. السلام علیکم پیارے بچوں, کیسے ہیں سب؟ ٹھیک, ماشاءاللہ. ہمارے ویورز بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور سب خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا, آج ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف, اور اعتکاف کے بارے میں میں جو باتیں کہوں گا وہ باتیں آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے. پھر آپ نے جو سنا ہے وہ مجھے آپ ریپیٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے اور کیا سنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا سوال ہے, سوال جواب بھی یہی ہے, اور ہماری جو ہے نا معلوماتی پروگرام بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آج ہم پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک کے حساب سے. پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. ٹھیک ہے, اب یہ ہم آگے بات کرتے ہیں. ہمارا پروگرام, ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت بڑی اور بابرکت عبادت کے اوپر, جس کو ہم کہتے ہیں آج ہمارا ٹاپک خوبصورت عبادت, اور بات کریں گے جسے کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف آپ سمجھتے ہیں نا, اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ تو اعتکاف کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کی بات ذرا تفصیل بتاؤں گا. کہ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر زیادہ وقت عبادت میں گزارنا. یعنی انسان کچھ دن مسجد میں رہ کر نماز, قرآن کی تلاوت, ذکر اور دعاؤں میں وقت گزارے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ایک سمجھ لیں کہ ایک تحفہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا اعتکاف بہت ہی اس کی عبادت کا ضرور کس میں ہوتا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں. رمضان کا آخری عشرہ کیا ہے؟ جس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے. یہ کوئی طاق رات کے اندر یا بیچ میں لیلۃ القدر, تو ہم رمضان اعتکاف کے حالت میں ہوں اور مسجد کے اندر ہوں اور ہمیں وہاں پر لیلۃ القدر بھی مل جائے, تو اس سے زیادہ برکت اور کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے. اچھا, قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ارشاد ہوا ہے, تو اس کے اندر اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں. سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے, اور تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو اپنے بیوی کے پاس نہ جاؤ, مطلب گھر والوں کے پاس نہ جاؤ, اپنے مسجد سے پھر گھروں میں نہ جاؤ. یہ کس کے اندر آپ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے جو مسجد میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مسجد کی عبادت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ہماری اعتکاف سنت جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین سنت ہے, بہت بہترین سنت ہے. اور ہمارے سنت کا تو جواب, ایک سنت کا ثواب, دوسری اللہ کی عبادت بہت بڑی, اس کے اندر ہمیں برکات ملتی ہیں. اچھا بچوں, اعتکاف کی بہت سے فوائد ہیں. اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نوٹ کریں گے, جو آپ سے سب سوال کریں گے تو یہ ہمیں فائدے بتائیں گے. انسان اللہ کے قریب اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اللہ پاک سے بہت قریب ہو جاتا ہے. ایک تو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے رجوع سا بڑھ جاتا ہے, اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے, اور اللہ کے سمجھ لیں کہ بالکل مقرب بندوں میں آ جاتا ہے. اچھا, زیادہ وقت قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے. قرآن شریف بیٹھے ہیں تو قرآن شریف پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, تو یہ ہمیں پڑھنے کا موقع اس میں ملتا ہے. اچھا, دعا اور ذکر کی عادت بنتی ہے, ہم وہاں پر دعائیں کریں گے, ذکر الہی کریں گے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے, تو یہ ساری وہاں پر بیٹھ کے اگر وہ ساری عبادت کریں گے, اچھی اچھی کتابیں پڑھیں گے, اچھی اچھی دینی کتابیں پڑھیں گے, تو یہ سارے اور دنیا کے ماحول سے بالکل الگ, کسی کی غیبت گلا غیبت سے دور اور شکایتوں سے دور, لڑائی جھگڑوں سے دور, تو یہ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور رمضان کی شب قدر پانے کا موقع بھی ملتا ہے اس کے اندر. رمضان کی شب قدر پانے کا یہ بھی بہت بڑا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بڑی لیلۃ القدر اس میں مل جاتی ہے. تو یہ ساری اس کے اندر یہ ہوتی ہے. بچوں, اعتکاف فرض نہیں ہے, لیکن ہم اس سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور نیک کاموں میں وقت گزارنا چاہیے. یہ ہمارا اس کے اندر سبق ہے. اور یہ ہمیں اس کا نتیجہ ہم اتنا سارا نکالتے ہیں, تو اس کے اندر نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے. آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور نیک اعمال کرنے میں کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اعتکاف جیسی خوبصورت عبادت کی برکت نصیب فرمائے. چلا واللہ خیر رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہماری دعا بھی تھی, اور یہ ہمارا تھوڑا سا لیکچر تھا اس کے اندر اعتکاف کے حوالے سے. آپ لوگوں نے غور سے سنا ہے اور سمجھ لیا ہے. تو اب میں فردن سارے بچوں سے تو نہیں پوچھ سکوں گا, کوئی چیدہ بچوں سے میں اگر پوچھوں گا تو وہ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے میری باتوں سے کیا کیچ کیا اور کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں. اچھا بچوں, پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ اتنے سارے ہیں, فیملیاں ہیں, تو اعتکاف میں بھی کوئی آپ لوگ گھروں میں سے بیٹھے ہیں کوئی؟ اچھا, پہلے مام آپ بتائیں کہ کون بیٹھا ہے آپ کے گھر سے اعتکاف میں؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا ایکٹیویٹی ہے گھر میں, کیا رونق لگی ہوئی ہے, کچھ ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں؟ وہ ہمارے لیے ادھر دعا بھی کرتے ہیں, ان کو افطاری سے بھی کھاتے ہیں, اور ہم ان سے ملنے بھی جاتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ اعتکاف کی رونقیں ہیں. اور یہ اعتکاف آپ بیٹھے, اعتکاف کی اسی طرح سے رونقیں ہوتی ہیں. گھروں سے پھر ہمیں سحری افطاری بھی جاتی ہے, اور مسجدوں میں بھی آج کل بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے. سحری افطاری تو مسجدوں میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی مسجدوں میں جو ہے نا, وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ برکت کے لیے اپنی طرف سے سحریاں بھی کرواتے ہیں اور افطاریاں بھی کرواتے ہیں. یہ بھی اللہ کی برکت ہے. روزے داروں کا روزہ کھلوانا اور روزے داروں کو روزہ رکھوانا, یہ بھی بہت بڑی برکت کی بات ہے, اور یہ اس کے اندر بھی بہت بڑی اجر ہے. اچھا, اور کس نے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ بتائیں کون بیٹھے ہیں اعتکاف میں؟ میری کزن بیٹھی ہے اور وہ بہت بڑی ہے. انہوں نے اپنا کمرہ ڈیکوریٹ کیا, اور میں بھی بڑی ہوں گی تو بیٹھوں گی انشاءاللہ اعتکاف پہ. ماشاء اللہ. دیکھیے, ابھی انہوں نے جو گھر میں اعتکاف کی لیڈیز کے حوالے سے بات ہی, یہ عورتوں کے اعتکاف کا جو ہے نا وہ گھر میں ہوتا ہے. گھر میں سارا انتظام ہوتا ہے, کمرے میں الگ جگہ بنانی ہوتی ہے, اور ان کا بھی جس طرح سے مسجد کا ماحول ہوتا ہے نا, اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے. مسجد سے ہم گھر نہیں آ سکتے تو یہ کمرے سے باہر نہیں آ سکتی, تو یہ کمرے میں اعتکاف کرتی ہیں. اور عورتوں کے لیے اور لیڈیز کے لیے اللہ پاک نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کمرہ اور اس طرح کی سیپریٹ جگہ پہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے بڑی ہو کے, یہ بھی اعتکاف میں بیٹھیں گی. ماشاءاللہ, بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے اور اچھی بات ہے. جی بیٹا. پہلے ہماری ماں جی بھی بیٹھتی تھی. ہاں, ہماری ماں جی, ہماری میری والدہ اور ان کی ماں جی جب حیات تھیں تو وہ ہر سال اعتکاف میں ماشاءاللہ بیٹھتی تھی. وہ ماشاءاللہ ان کی تو یادیں اور ان کی باتیں تو وہ تو ہم کیا کہیں, بس ہم ان کو یاد ہی کر سکتے ہیں. اور اب یاد کر کے یہ بچے نے کسی بات یاد دلا دی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے جوار رحمت میں جن کو جگہ عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی فیض سے آباد کرے. انہوں نے جو ہے بات کی, اور آگے ہم لوگ آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. اور کسی نے کوئی بات کی, آ جاؤ بتائیں بیٹا, آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں بیٹا, بتائیں. ہاں جی بولیں. میری ماجن بھی اتکاف میں بیٹھی تھی. اچھا, بیٹھی تھی. اچھا, اس سال تو نہیں بیٹھی, اگلے سال پچھلے سال انشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھی تھی. تو آپ بتائیں نا, آپ کی ماں جان نے پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ان کے کمرے کی تیاری میں؟ نے کمرہ بھی سجایا تھا, اور ہم لوگ سحری بھی اور افطاری بھی دینے جاتے تھے. ماشاءاللہ. دیکھیے بچی کو یاد ہے, یہ بچی کو پچھلے سال کی باتیں یاد ہے. ماشاءاللہ. بیٹھ جائے بیٹا, بیٹھ جائے. اللہ پاک سب کو اس کی توفیق دے. اور ہمارے اعتکاف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف اگر کوئی ایک بندہ مسجد میں کرتا ہے نا, تو آس پاس کے رہنے والوں کا بھی اعتکاف کا اس کا ثواب ملتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ بیٹھا, ایک بندے کے اوپر ہمیں 40-50 بندوں کا یا 100 بندوں کا بھی جو ہے نا وہ اجر ان کے پاس بھیجتا ہے, اور ان کا اجر کدھر ضائع نہیں جاتا, ان کا اجر ان کو ملتا ہے. تو یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے, اور اعتکاف بہت اچھی چیز ہے. تو اور کوئی اس کے علاوہ کوئی میں نے جو باتیں کی ہیں, کوئی اس کے حوالے سے کوئی حدیث یا کوئی بات یا کوئی اچھی بات کرنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں. آپ آئیں بھائی, بیٹا بتائیں. میں حدیث سناتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھائیاں پیدا فرماتا ہے جو زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، آج ہم اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے۔ آؤ بچوں۔ جی آپی، آپ لوگوں کو پتہ ہے اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپی۔ آپی آپ بتائیں کیا ہوتا ہے اعتکاف؟ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اعتکاف میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں فضول باتوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا گھر میں ہوتا ہے ایک کمرے کے اندر، اور لڑکوں کا مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف میں غیر ضروری کام ہی نہیں کیے جاتے، صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن، تسبیح، ہر وقت اللہ کی عبادت۔ ٹھیک ہے ابھی مجھے سمجھ آ گیا، میں بھی بڑی ہو کے اعتکاف کروں گی۔ اللہ حافظ۔ بڑی بات ہے یہ، ایک دن کے اعتکاف کی بات کر رہے ہیں، ایک دن کا، یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے تو ایک دن کا اعتکاف۔ رمضان کے اندر اعتکاف جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا طریقہ کار اس کے اندر بہت سے ایسے ہیں کہ آدمی کو شارٹ اعتکاف بھی کرتے ہیں، جو عصر سے مغرب کا بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا، جتنا ہم لوگ مسجد میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں وہ گزاریں۔ جی بیٹا۔ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، ہم جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھنا چاہیں ہم نیت کر کے اعتکاف کی وہاں پر بیٹھیں، اور آج ہمارا اعتکاف جو ہے وہ پہلے سے ہی اعتکاف کو سوچ کے بیٹھیں کہ ہم 1 گھنٹے کا کرنے جائیں گے یا عصر سے مغرب کا کرنے جائیں گے یا مغرب۔ ہاں جی آگے جی۔ ہاں تو یہ آپ کی کزن انہوں نے بتایا تو ایک ہی کزن ہے نا، وہی دونوں مل کے۔ ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے، بابرکت، اللہ پاک آپ لوگ اس کو جزائے خیر دے، ان سے آپ جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کروائیے گا بھائی، یہ اعتکاف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بتایا نا آپ نے، بتا دیا۔ چلے اب بالکل بتائیں بیٹا، بتائیں، میں کہ آپ کو پوچھنے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کریں۔ ماشاء اللہ، دیکھیں یہ اعتکاف جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں شب قدر بھی ہمیں ملتی ہے، اس کے اندر اسی کے اندر شب قدر ملتی ہے۔ بیٹا ادھر توجہ دو، ادھر ہو تم؟ اچھا ماشاء اللہ، یہ بچے ہیں، بچے کو تو اسی طرح سے ہوتے ہیں، بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ دیکھیں کہ بچوں نے اس کے چیک بھی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ تو ابھی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا وہ آخری سال آپ نے 20 دن کا اتفاق فرمایا، اعتکاف فرمایا۔ ماشاء اللہ، یہ بات دیکھیں نبی پاک رمضان کے آخری دنوں میں لوگ پردے میں کیوں ہی لیتے ہیں؟ ہاں اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں اور قرآن پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ کیا مسجد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، لڑکیاں گھر پہ بیٹھتی ہیں اور لڑکے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اعتکاف ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ مسجد میں مدر اجر ہمیشہ۔ ماشاء اللہ، یہ بات دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری سال کے اندر جو رمضان آیا، اس رمضان میں انہوں نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ آئیں گی، آپ کچھ بتائیں گی ہمیں؟ آئیں ادھر، آئیں ادھر، آئیں ادھر، آئیں آ جاؤ۔ اس میں انسان دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ دیکھیں اس نے بھی یہ بات میں ہماری اسپیچ کے اندر تھی، جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو یہی بات ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ہمارا لو لگ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب ہم اس کے اندر آتے ہیں، آپ آئیں بھائی، آپ بھی آئیں، ادھر آئیں ادھر آئیں۔ آپ نے کیا ہماری باتوں سے سیکھا؟ اعتکاف کرنے سے عبادت کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھیں عبادت کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، واپس بیٹھ جائیں۔ یہ بچوں نے باتیں سنی ہے اور اس کو کیچ بھی کیا ہے۔ تو اب میں آپ کچھ بولیں گے بیٹا؟ ہاں ماشاء اللہ، بولیں۔ اعتکاف کرنے والے کو دل کا سکون ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، بڑے بچے بھائی تیز ہیں، اعتکاف کرنے والے کو دل کا سکون ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھو۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بچی ہے۔ اچھا اب آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ آئیں۔ اعتکاف صبر اور ڈسپلن سکھاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا میں آپ نے اعتکاف کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ لڑکے مسجد میں پڑھتے ہیں اور لڑکیاں گھر پہ پڑھتی ہیں۔
हाँ देखिए, मर्दों के लिए मस्जिद है और औरतों के लिए घर है। ये माशाल्लाह इन्होंने भी अच्छी बात है कि बच्चे अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो हम इसी को इसी तरह से आपको फॉलो बता देते हैं कि भाई बच्चे किस तरह से बता रहे हैं। तो आप भी समझते हैं कि बच्चों को किस तरह से समझिए, मगर ये आप जानते हैं कि हमें बच्चों को सिखाने में हमें कामयाबी मिल रही है और बच्चे इसको कैच कर रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। चले भाई, अल्लाह पाक हमें हमें इसका काविश को कामयाब करें, और हमारे नाखान है तो इनसे हम सलाम भी पढ़वाएंगे और उनसे आखिरी प्रोग्राम की एंडिंग करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहे भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बात बताई जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे इन्होंने शेर पढ़ा, बहुत मजा आया माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, ये आज सारे बच्चे आए हैं तो मैं इनके जिसने सवाल के जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं सबको मैं चॉकलेट दूंगा इंशाअल्लाह सबको। ये ले माद आपसे स्टार्ट कर। अच्छा ये भाई देखे, वैसे प्रोग्राम में नहीं आई, चॉकलेट लेने आ गई हो, शाबाश, ये ले लो, शाबाश, सबको हो गए चॉकलेट। चलो सबको चॉकलेट मिल गया माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको मैं कल के प्रोग्राम के जो है ना वो टॉपिक भी दे देता हूँ। अब ये रमजान के आखिरी अशरा चल रहा है, रमजान के अंदर हमें और एक काम करना चाहिए जो हमें सदका फितर देना चाहिए। तो फितरे के हवाले से मैं ये प्रोग्राम जो है ना वो कल हम डिस्कस करेंगे और अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में बताएंगे और इसके लिए मालूमात भी देंगे। तो फितरा जो है ना वो गरीब बच्चे जो वालिदैन जो है वो बच्चों की ईद ही नहीं कर सकते, ईद का प्रोग्राम नहीं कर सकते, सबको अच्छी ईद गुजारने के लिए ये हमारे दीन के अंदर बहुत अच्छा एक तरीक़ेकार बना है और ये सदका फितर है और इसको हमें लाजमी देना चाहिए। तो ये मैं इसके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे, तो आप लोग इसके बारे में अपनी कोई व्यूज भी दीजिएगा और व्यूवर से भी मैं को दरखास्त करता हूँ कि आप भी अपनी राय और बातें बताएं इसके बारे में सदका फितर के हवाले से। और फिर आखिरी में हम जो प्रोग्राम को एंड करते हुए जो कहते हैं वो हम लोगों ने कहना है और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। तो हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।